الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ یونس کی آیت 22 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پیچھے یہ مضمون تھا کہ ان لوگوں کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے اور اس کے بعد ہم اس تکلیف کو رفع کر دیتے ہیں تو یہ ہماری نشانیوں کے معاملے میں حیلے بنانے لگتے ہیں۔ اس کی وضاحت میں نے یہ عرض کیا تھا کہ نوعیت یہ بنتی ہے کہ کبھی وعدہ کرتے ہیں کہ اس مرتبہ ہلاکت سے بچ گئے تو خدا کے شکر گزار بندے بن کر رہیں گے، اور کبھی اس طرح کے فلسفے بیان کرتے ہیں کہ یہ سب گردش زمانہ ہے، اس طرح کے نرم گرم حالات پیش آتے ہی رہتے ہیں، انہیں خدا کی تنبیہ یا عقیدہ و عمل میں کسی فساد کا نتیجہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ اور اس طرح کے دوسرے حیلے بنانے لگتے ہیں۔ اب اس کی مثال بیان فرمائیے۔ ارشاد ہے هو الذی یسیرکم فی البر والبحر حتی اذا کنتم فی الفلک وجرین بہم بریح طیبۃ وفرحوا بہا جاءتها ریح عاصف وجاءهم الموج من کل مکان وظنوا انہم محیط بہم دعوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ اس کی مثال یہ ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جو تمہیں خشکی اور تری میں سفر کراتا ہے، یہاں تک کہ جب تم کشتی میں ہوتے ہو اور کشتیاں لوگوں کو لے کر موافق ہوا سے چل رہی ہوتی ہیں اور لوگ اس سے شاداں و فرحاں ہوتے ہیں کہ یکا یک اس پر تند ہوا آ جاتی ہے اور کشتی کے مسافروں پر ہر طرف سے موجیں اٹھنے لگتی ہیں اور وہ سمجھ لیتے ہیں کہ طوفان میں گر گئے۔ اس وقت وہ اپنی اطاعت کو اللہ ہی کے لیے خالص کر کے اس کو پکارنے لگتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ لَإِن نَنجَيْتَنَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، کہ اگر تو نے ہمیں اس سے نجات دے دی تو یقیناً ہم شکر گزار ہو کر رہیں گے۔ اور فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، پھر جب وہ انہیں نجات دے دیتا ہے تو فوراً ہی بغیر کسی حق کے زمین میں سرکشی کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ مثال بیان فرمائی ہے۔ اس میں جب تم کشتی میں ہوتے ہو اور کشتیاں لوگوں کو لے کر موافق ہوا سے چل رہی ہوتی ہیں، اگر اس کو دیکھیے تو اس میں جو فعل استعمال ہوا ہے وہ جرینہ کا ہے۔ چنانچہ میں نے لکھا ہے کہ اصل میں فعل جرینہ آیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لفظ فلک مذکر، مؤنث، واحد، جمع سب کے لیے آ جاتا ہے۔ عربی زبان میں بعض ایسے الفاظ ہیں کہ جن میں تذکیر، تانیث، واحد، جمع کی تفریق نہیں کی جاتی۔ یہاں سے اسلوب میں بھی تبدیلی ہوئی ہے اور وہ تمثیل کے تقاضے سے حاضر کے بجائے غائب کا ہو گیا ہے تاکہ عموم پر دلالت کرے۔ یعنی قرآن مجید نے یہ نہیں کیا کہ مثال بیان کرنی ہے تو جن لوگوں کو خطاب کیا گیا تھا انہی کے لحاظ سے صیغے استعمال کرے، اس نے حاضر کی بجائے غائب کے صیغے اختیار کر لیے ہیں تاکہ ایک واقعہ عمومی طور پر سامنے آئے۔ تمثیلات میں یہی اسلوب زیادہ موزوں اور مؤثر ہوتا ہے۔ تو یہ تو کچھ اسلوب کی چیزیں ہیں کہ قرآن مجید نے یہ مثال کس طرح بیان کی ہے، کس موقع پر بیان کی ہے، اس طرح کی تمثیلات میں قرآن کا طریقہ کیا ہے، وہ کیسے ایک بات کو مخاطبین سے اٹھاتا ہے اور پھر اس کو ایک قاعدہ عامہ کے طور پر بیان کر دیتا ہے تاکہ اس سے لوگوں کو عبرت ہو، وہ ایک عالمگیر صداقت کے طور پر سامنے آئے اور مخاطب بھی اس سے سبق حاصل کرے اور دوسرے لوگ بھی اس سے سبق حاصل کریں۔
یہ جو فرمایا کہ جب تم کشتی میں ہوتے ہو تو اس سے پہلے ایک اصولی بات کہی، فرمایا تھا کہ وہ اللہ ہی ہے جو تمہیں خشکی اور تری میں سفر کراتا ہے۔ ظاہر ہے کہ سفر تو انسان ہی کرتا ہے، خشکی میں بھی اور تری میں بھی۔ تو یہ اس لیے فرمایا ہے، یہ میں نے لکھا ہے، اس لیے فرمایا ہے کہ زمین میں سفر کے تمام ذرائع و وسائل خدائی کے پیدا کیے ہوئے ہیں، اور وہ تدبیر و حکمت بھی اسی نے عطا فرمائی ہے جس سے کام لے کر انسان نئی نئی ایجادات کرتا اور اس طرح اپنے لیے سفر کی مزید سہولتیں پیدا کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح انسان کی بہت سی چیزوں کو اپنی طرف نسبت دیتے ہیں، یعنی جو عقل انسان کو دی گئی ہے، جو صلاحیتیں اسے بخشی گئی ہیں، جو اسباب اسے فراہم کیے گئے ہیں، اور پھر ان کے باہمی تعامل سے ایجادات کر لینے کی جو صلاحیت اسے بخشی گئی ہے، وہ ظاہر ہے کہ ہر پہلو سے اللہ کی دی ہوئی ہے۔ تو اس لیے کئی مقامات پر قرآن مجید نے پہاڑوں کو، سمندروں کو، ہواؤں کو اور دوسری اس طرح کی قدرت کی کرشمہ سازیوں کو پیش کیا ہے دلیل کے طور پر۔ ایسے ہی سمندر میں چلتے ہوئے جہازوں کو بھی پیش کیا ہے، درا ہرے کہ وہ تو انسان کے بنائے ہوئے ہیں۔ تو یہ گویا اس پہلو سے تعلق ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس کی مثال یہ ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جو تمہیں خشکی اور تری میں سفر کراتا ہے، یہاں تک کہ جب تم کشتی میں ہوتے ہو اور کشتیاں لوگوں کو لے کر موافق ہوا سے چل رہی ہوتی ہیں اور لوگ اس سے شاداں و فرحاں ہوتے ہیں کہ یکا یک اس پر تند ہوا آ جاتی ہے اور کشتی کے مسافروں پر ہر طرف سے موجیں اٹھنے لگتی ہیں اور وہ سمجھ لیتے ہیں کہ طوفان میں گر گئے۔ اس وقت وہ اپنی اطاعت کو اللہ ہی کے لیے خالص کر کے اس کو پکارنے لگتے ہیں، سب کو خدا یاد آ جاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ اگر تو نے ہمیں اس سے نجات دے دی تو یقیناً ہم شکر گزار ہو کر رہیں گے۔ پھر جب وہ انہیں نجات دے دیتا ہے تو فوراً ہی بغیر کسی حق کے زمین میں سرکشی کرنے لگتے ہیں، بغیر کسی حق کے۔ قرآن مجید بغی پر بالعموم یہ ایک شرط عائد کر دیتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ میں نے لکھا ہے یہ اس لیے فرمایا ہے کہ مخلوق اپنے خالق کے سامنے سرکشی کرے تو وہ ہر حال میں بغیر کسی حق کے ہوگی، یعنی سرکشی وہ کسی جابر شخص کے سامنے ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی حق ثابت کیا جا سکے، لیکن خدا کے سامنے وہ کسی حال میں بھی قابل قبول نہیں ہو سکتی، ہر حال میں وہ بغیر الحق ہوگی۔ اسی طرح سے اس جرم کے گھنونے پن کو واضح کرنے کے لیے پیغمبروں کے قتل کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے۔ قرآن میں یہ تعبیر آتی ہے کہ وہ نبیوں کو قتل کرتے رہے بغیر الحق، تو وہاں بھی یہی ہے کہ یہ تو آخری درجے میں اللہ تعالیٰ کی بھی حق تلفی ہے، اس کے بندوں کی بھی حق تلفی ہے، اور بلکہ انسان اپنے نفس کے خلاف بھی اقدام کر کے اس پر بھی اس کے نتیجے میں ظلم ڈھاتا ہے۔ تو یہ فرمانے کے بعد اب جیسے کہ میں نے پیچھے عرض کیا تھا کہ مخاطبین کی حیثیت تو قریش کو تھی، انہی سے بات ہو رہی تھی، اور اس میں صیغے بھی خطابی کے تھے۔ پھر یہ مثال پیش کی تو اس کو عموم میں لے جا کر پیش کر دیا۔ جیسے ہی مثال ختم ہوئی، اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، یعنی یہ ہیلے بنانے کی مثال تھی۔ انسان کیا رویے اختیار کرتا ہے، کس طریقے سے یہ کہتا ہے کہ نشانی دکھا دیں، لیکن جو نشانیاں قدرت کے نظام میں سامنے آ رہی ہوتی ہیں ان میں کیسے روگردانی کرتا ہے۔ تو یہ پوری بات جب یہاں تک بیان ہو گئی تو اب مخاطبین کے لیے پھر وہی اسلوب، یا ایھا الناس، لوگو، انما بغیکم علی انفسکم، یعنی پیچھے تھا نا کہ اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، اب خطاب کیا، لوگوں تمہاری سرکشی کا وبال تم ہی پر آنے والا ہے۔ یعنی یہ سرکشی اگر خدا کے مقابلے میں اختیار کرو گے تو ایسا نہیں ہے کہ گرد و پیش میں کھڑے ہوئے پہاڑ اس سے متاثر ہوں گے اور ہوائیں ہوں گی اور سمندر ہوں گے اور فضائیں ہوں گی اور زمین ہوگی، اس کا وبال تم ہی پر آنا ہے۔ خدا کے مقابلے میں سرکشی جو بھی اختیار کرے گا، اور چیزوں کے معاملے میں تو عفو درگزر ہو سکتا ہے، لیکن سرکشی خدا کے قانون میں، خدا کے ضابطے میں، خدا کی زمین پر کسی حال میں بھی قابل قبول نہیں ہے۔
اور سرکشی وہ جرم ہے کہ جس کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ جب یہ جرم ہو جاتا ہے تو اس طرح کے مستکبرین جو خدا کے مقابلے میں سرکش ہو جائیں، اپنے رویوں سے سرکشی کا اظہار کریں، اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو سکتا ہے، وہ خدا کی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ تو اب خطاب کیا کہ لوگو یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، تمہاری سرکشی کا وبال تمہیں پر آنے والا ہے۔ یہاں سے خطاب پھر براہ راست قریش سے ہو گیا، یعنی پیچھے بھی خطاب انہی سے تھا، پھر ایک مرتبہ وہی مخاطب ہو گئے۔ متاع الحیات الدنیا ثم الینا مرجعکم فننبئکم بما کنتم تعملون، لوگو تمہاری سرکشی کا وبال تمہیں پر آنے والا ہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے یہ نہایت سخت وعید ہے، مطلب یہ ہے کہ تمہاری یہ سرکشی تم پر خدا کی حجت پوری کر دے گی۔ انسان جب پیغمبروں کی دعوت بھی آ جائے، اسے تنبیہ بھی کر دی جائے اور پھر اس طرح کا رویہ اختیار کرتا ہے تو معاندت پر اتر آیا ہے، سرکشی پر اتر آیا ہے، اس نے استکبار اختیار کر لیا ہے، اس میں پھر مہلت بھی ختم ہو جاتی ہے اور اس کا وبال اس پر آ کر رہتا ہے۔ یہ نہایت سخت وعید ہے، مطلب یہ ہے کہ تمہاری یہ سرکشی تم پر خدا کی حجت پوری کر دے گی اور بالآخر اس کے فیصلہ کن عذاب کی زد میں آ جاؤ گے جو کسی کو باقی نہ چھوڑے گا۔ ان لوگوں کے لیے تو ظاہر ہے کہ یہ ایک بالکل واقعہ ہے، یعنی اگر عام حالات پہ یہ بات کہی جائے تو نتائج ہو سکتا ہے کہ نسلوں میں نکلیں اور اس کا تعلق بھی اصلاً آخرت سے ہو، لیکن یہ لوگ اللہ کے پیغمبر کے مخاطبین ہیں اور اللہ کا پیغمبر ان کے درمیان میں موجود ہے، اور پیغمبر کے مخاطبین کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ انہیں دنیا ہی میں سزا دے دی جاتی ہے۔ تو اس لیے بالکل صحیح فرمایا کہ یہ جو کچھ تم کر رہے ہو اس کا نتیجہ اسی دنیا میں دیکھ لو گے۔ یہ جو الفاظ ہیں کہ متاع الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کا نفع اٹھا لو، ایک فعل اس پہ مقدر ہو گیا عربیت کے قاعدے پر، تو میں نے لکھا ہے کہ اصل الفاظ ہیں متاع الحیات الدنیا، ان میں لفظ متاع ایک فعل محذوف سے منسوب ہے، ہم نے ترجمے میں اسے کھول دیا ہے، یعنی جو الفاظ ہیں ان میں ایک اسلوب اختیار کیا گیا ہے جہاں فعل مقدر کر دیا ہے، اس کو کھولیں تو مطلب یہ ہے کہ دنیا کی زندگی کا نفع اٹھا لو، ایک مہلت ملی ہوئی ہے، جتنی ملی ہے وہ ان قوموں کو بھی ملتی ہے جن کی طرف اللہ کے پیغمبر مبعوث ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا ہے کہ ایک اجل مقرر کر دی جاتی ہے، یعنی وقت طے کر دیا جاتا ہے، 2 سال 10 سال 20 سال جتنی بھی اللہ چاہتا ہے، اس مہلت کے بعد پھر نہ ایک گھڑی پیچھے ہوتے ہیں نہ ایک گھڑی آگے بڑھتے ہیں۔ اس کو قرآن مجید نے جگہ جگہ بیان کیا ہے۔ پوری دنیا کے لیے بھی ایک اجل مقرر ہے، اس میں بھی علم تو خدائی کے پاس ہے لیکن کوئی آگے پیچھے نہیں ہوگا، طے ہے کہ کس وقت اس دنیا کو ختم ہو جانا ہے۔ اسی طرح سے ہر انسان کے لیے بھی ایک اجل مقرر ہے۔ تو یہ جو مہلت کی مدت ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ثوابدید پر رکھی ہے، کس کو کتنی دینی ہے۔ انسان اگر ایک فرد ہے تو اس کو کتنی ملنی ہے، قوم ہے تو اس کو کتنی ملنی ہے، اور پورا عالم انسانیت ہے تو اس کو کتنی ملنی ہے۔ اس میں ہر پہلو سے علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ میری اجل کا وقت کیا ہے وہی جانتا ہے، کسی قوم کی اجل کا وقت کیا ہے، یہاں تک کہ رسول کی بعثت کے بعد بھی یہ تو طے ہوتا ہے کہ اب اجل آئے گی اور زیادہ دیر نہیں ہے، لیکن اس کا درست وقت کون سا ہے، وہ کب آئے گی، یہ میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا کہ کسی کو معلوم نہیں ہوتا، یہاں تک کہ خود اللہ کے رسول کو بھی معلوم نہیں ہوتا۔ اور یہی صورتحال پوری انسانیت کی اجل کی ہے، یعنی قیامت کب برپا ہوگی اس کا علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ تو اس میں یہ فرمایا کہ یہ مہلت ہے، کتنی ملتی ہے اس کا فیصلہ تو ہم ہی کریں گے، لیکن اس میں کچھ فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو اٹھا لو۔ پھر ہونا کیا ہے، ثم الینا مرجعکم فننبئکم بما کنتم تعملون، پھر تم کو پلٹ کر ہمارے ہی پاس آنا ہے، یعنی اگر کوئی فرد ہے تو اس کو بھی، قومیں ہیں تو ان کو بھی، اور پوری انسانیت ہے تو ان کو بھی۔ مہلت ہے، ختم ہو جانی ہے ایک دن،
پلٹ کر ہمارے ہی پاس آنا ہے، اس وقت ہم تمہیں بتا دیں گے جو کچھ تم کرتے رہے تھے۔ یعنی یہ مہلت کیوں دی گئی ہے؟ جگہ جگہ تنبیہ فرمائی ہے کہ یہ اصل میں اس لیے دی گئی ہے کہ یہ مہلت عمل ہے، اس میں جو کچھ تم کرو گے اس کے لیے مسئول ٹھہرائے جاؤ گے، جواب دہ ٹھہرائے جاؤ گے۔ ہم اپنی بارگاہ میں جب ملاقات کا موقع دیں گے تو پوچھیں گے کہ تم نے کیا کیا ہے۔ تو یہ سمجھ لو، دنیا میں جو نفع اٹھانا ہے اٹھا لو۔ انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء فاختلط بہ نبات الارض مما یاکل الناس والانعام۔ اللہ اکبر۔ دنیا کی یہ زندگی، یعنی یہ جو ہم شب و روز میں گزارتے ہیں، دنیا کی یہ زندگی جس نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا ہے۔ یہ مضمون ظاہر ہے کہ مقدر ہے، لب و لہجے سے واضح ہے۔ دنیا کی یہ زندگی جس نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا ہے، اس کی مثال اس طرح ہے جیسے بارش کہ ہم نے اسے آسمان سے برسایا۔ یہ تمثیلات اب اس طرح کی صورتوں میں بہت آتی ہیں جن میں انذار استدلال کے اسلوب میں ہوا ہے۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ تاریخی واقعات سے خبردار کیا جائے، اس میں پیغمبروں کی سرگزشتیں سنائی جاتی ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے گرفت کی مختلف موقعوں پر۔ لیکن استدلال میں تمثیلات بڑی مؤثر ہوتی ہیں۔ سیدنا مسیح علیہ السلام کی دعوت اور انجیل تو اس کا ایک بے مثل نمونہ ہے۔ قرآن میں بھی بہت سی تمثیلات آئی ہیں۔ تو یہاں دنیا کی وہ زندگی جس نے انسان کو غفلت میں ڈال دیا ہے، اس کی مثال بیان کی ہے۔ یعنی دنیا کی زندگی کے مختلف پہلو ہیں۔ دنیا کی زندگی آخرت کا مزرعہ ہے، دنیا کی زندگی میرے لیے سامان عبرت ہے، دنیا کی زندگی میرے لیے امتحان ہے اور میں اس میں جدوجہد کرتا ہوں۔ لیکن اگر یہ دنیا کی زندگی غفلت میں ڈال دے تو پھر اس کی مثال کیا ہے؟ تو یہ بیان کر رہا ہے قرآن۔ دنیا کی یہ زندگی جس نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا ہے، اس کی مثال اس طرح ہے جیسے بارش کہ ہم نے اسے آسمان سے برسایا تو نتیجہ کیا نکلا؟ کماء انزلناہ من السماء۔ نتیجہ یہ نکلا کہ فاختلط بہ نبات الارض، تو زمین کی نباتات اس سے خوب گھنی نکلی۔ زمین تھی بنجر پڑی ہوئی تھی، بارش برسی تو معلوم ہوا کہ سارے مسام کھل گئے ہیں اور ایک ایک ذرے سے اللہ تعالیٰ رویدگی نکالتا چلا جا رہا ہے، نباتات ہی نباتات ہر طرف۔ یہ اگر کبھی نظارہ کرنا ہو تو ان علاقوں میں جائیے جہاں بارش بہت ہوتی ہے، یعنی معلوم ہوتا ہے کہ اب کوئی خشک زمین یا جس کو ہم مٹی کہتے ہیں یہ کہیں نظر آئے گی؟ وہی صورت بن جاتی ہے کہ در و دیوار سے گویا سبزہ اگ رہا ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ بارش ہم نے اسے آسمان سے برسایا تو زمین کی نباتات اس سے خوب گھنی نکلیں، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ چھا گیا۔ اور کون سی نباتات؟ ارشاد ہوا مما یاکل الناس والانعام، وہ بھی جنہیں آدمی کھاتے ہیں اور وہ بھی جنہیں جانور کھاتے ہیں۔ یعنی اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ جو سبزہ پیدا کرتا ہے، درخت پیدا کرتا ہے اور اس طرح کی چیزیں پیدا کرتا ہے، تو وہ صرف یہی نہیں ہے کہ نظر نوازی کا سامان بنتی ہیں، بلکہ وہ ہمارے لیے غذا بنتی ہیں۔ آدمی بھی کھاتے ہیں، جانور بھی کھاتے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ تو خیر اس کا ایک پہلو تھا، آگے دیکھو حتیٰ اذا اخذت الارض زخرفها وزینت وظن اہلها انہم قادرون علیہا، یہاں تک کہ جب زمین اپنی رونق پر آ گئی، یعنی آہستہ آہستہ سبزہ بڑھتا چلا جاتا ہے، بارش ہوتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ جب زمین اپنی رونق پر آ گئی اور اس نے بناؤ سنگار کر لیا، جب وہ دلہن کی طرح سج جاتی ہے۔ اور زمین والوں نے خیال کیا، بارش ہوتی ہے۔ آج کے زمانے میں تو خیر اور بڑی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی ہیں جو رفاہیت کا اور انسان کے لیے دولت کا ذریعہ بنتی ہیں، لیکن صدیوں تک تو یہی صورت رہی ہے کہ بارش ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین نے اپنے خزانے اگل دیے، یہی صورت ہوتی تھی۔ اور پھر انسان اپنی رفاہیت کے، اپنی خوشحالی کے، اپنے لیے آسائشوں کے خواب دیکھتا تھا کہ اچھا یہ زمین ایسی پر رونق ہو گئی ہے۔
اور زمین والوں نے خیال کیا کہ اب وہ اس پر پوری قدرت رکھتے ہیں، کیا کہنے ہیں، یہ تو سب اب ہمارے لیے ہے اور ہمارے ہی لیے یہ باغ و بہار بن گئی ہے۔ تو فرمایا کہ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا، اور زمین والوں نے خیال کیا کہ اب وہ اس پر پوری قدرت رکھتے ہیں۔ یہ جو تعبیر ہے کہ پوری قدرت رکھتے ہیں، عربی زبان میں یہ جس بلاغت سے اپنے مدعا کو ادا کرتی ہے اس کو ہم ادا نہیں کر سکتے، اس لیے میں نے وضاحت کی ہے کہ مطلب کیا ہے، اور لکھا ہے کہ یہ اس حوصلے اور امنگ کی تعبیر ہے جس سے فصل کو اس کے جوبن پر دیکھ کر اس کے مالکوں کے دل لبریز ہو جاتے ہیں۔ یعنی جو کیفیت پیدا ہوتی ہے نا، یہ میری فصل ہے، یہ میرے کھیت ہے، یہ میری سبزیاں ہیں، یہ میری گندم ہے، یہ میری کپاس ہے، یہ اصل میں میرے لیے خدا کی نعمتیں ہیں جو زمین نے اگل دی ہیں۔ تو ایک طرف حسن پیدا ہوتا ہے، زمین بناؤ سنگار کر کے گویا دلہن بنی ہوئی سامنے آ جاتی ہے، اور دوسری طرف مالکوں کے لیے یہ احساس پیدا کرتی ہے، یہ امنگ، یہ جذبہ، پا لیا ہم نے سب کچھ۔ تو وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا، فرمایا جب اس جگہ تک بات پہنچ جاتی ہے، یعنی دیکھیے شروع کہاں سے کیا تھا، بارش برسی ہے، زمین کی نباتات نکلنے لگی ہیں، جہاں تہاں سے کونپلیں نکلیں، گدرائی، تنے بنے، اور اس کے بعد لہلہاتے ہوئے کھیت سامنے آنے لگے۔ انسان نے ایک پہلو سے نگاہ ڈالی تو معلوم ہوا کہ اچھا میرے لیے تو یہ سبزی اگائی ہے، میرے لیے یہ گندم اگائی ہے، میرے لیے یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ پھر اپنے جانوروں اور ریوڑ کی طرف نگاہ ڈالی تو معلوم ہوا کہ ان کے لیے بھی غیر معمولی سامان ہو گیا ہے، اور پھر اس کے بعد اسی خوشی میں اور اسی امنگ میں روز اپنی کھیتی کو دیکھتا ہے، وہ جوبن پر آتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو سج دھج کے ساتھ گویا رقصاں ہو گئی ہے۔ اور پھر انسان کے اندر بالکل جب وہ آخری درجے میں پہنچ جاتی ہے تو یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ اب یہ سب خطے بھر جائیں گے اور اب میرے لیے دولت ہی دولت ہے۔ تو گویا پوری تصویر یہ ہے، اس تصویر کو تمثیل کے طور پر قرآن مجید کہتا ہے کہ جب یہاں پہنچ جاتی ہے بات تو کیا ہوتا ہے، أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنِ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، جب نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے، کھیتی والے خیال کر رہے ہوتے ہیں کہ اب یہ کھیتی ہماری ہے، تو کیا ہوتا ہے، تو اچانک رات یا دن میں کسی وقت ہمارا حکم اس پر آ گیا، پھر کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ کب، سوتے میں یا جاگتے میں، اور پھر ہم نے اسے ایسا کاٹ کر ڈھیر کر دیا کہ گویا کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ ایک طوفان اٹھتا ہے، ایک ژالہ باری ہوتی ہے، ایک زلزلہ آتا ہے، اور اس کے بعد سب کچھ سمیٹ کے اٹھا کے پھینک دیا جاتا ہے۔ چشم زدن میں اس مقام پر پہنچے ہوئے ہوتے ہیں لوگ۔ فرمایا یہ جو ہم نے بیان کیا ہے، ہم ان لوگوں کے لیے جو غور کریں اپنی نشانیاں اسی طرح کھول کر بیان کرتے ہیں۔ تو پیچھے کیا تھا، یہی تھا کہ انسان جس وقت اپنے آپ کو کامیابی کے مقام پر دیکھتا ہے تو اس کے احساسات کیا ہوتے ہیں، لیکن اس دنیا کے اندر کی کامیابیاں یہ کوئی ابدی کامیابیاں نہیں ہیں۔ تو یہ مثال کس کی دی، یہ اسی بات کی مثال دی کہ یہ دنیا کی زندگی یہ ایک عارضی چیز ہے، درا حالے کہ یہ تمہیں غفلت میں ڈالے ہوئے ہے، اس کے اندر یہ سب ہے، بارش ہو رہی ہے، کھیت لہلہا رہے ہیں، دنیا کی نعمتیں مل رہی ہیں، اس میں زینتیں بھی ہیں، اس میں حصے جمالیات کی تسکین بھی ہے، اس میں کمالات بھی ہیں، اس میں کرشمے بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن جس دن خدا کا فیصلہ آئے گا تو اس وقت ایسے کاٹ کر پھینک دیا جائے گا گویا کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ تو یہ مثال بیان کی ہے دنیا کی زندگی کے اس پہلو کی جو انسان کو غفلت میں ڈال دیتی ہے کہ تم بھولے ہوئے ہو، یہ سب کچھ ایسے ہی نہیں رہے گا، یہ کچھ معلوم نہیں کہ فرد کے لیے کب اللہ کا حکم بن کے آ جائے، اور آتا ہے جب تو ہم نے دیکھا ہے کہ پھر کس طرح سے شاہ گدا بن جاتے ہیں، کچھ معلوم نہیں کہ کب کسی قوم کے لیے آ جائے، اور یہاں جو لوگ مخاطب ہیں ان کو تو بتا دیا گیا ہے کہ درانتی تمہاری جڑوں میں رکھی ہوئی ہے، کسی بھی وقت کاٹ کر پھینک دیے جاؤ گے، اور کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ پوری انسانیت کے لیے کب آ جائے، اور جب آئے گا تو یہی ہوگا کہ گویا کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں، کوئی چیز ہی نہیں تھی وہاں پر۔ ارشاد فرمایا واللہ یدعو الی دار السلام،
لوگو تم اس زندگی کے فریب میں مبتلا ہو، تمہیں احساس نہیں ہے، تم سمجھتے ہو کہ یہ سب کبھی ختم نہیں ہوگا۔ لوگو تم اس زندگی کے فریب میں مبتلا ہو، یعنی یہ تمہاری حالت ہے۔ اور اللہ کیا کر رہا ہے؟ وہ اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے، اور اللہ تمہیں سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے۔ سلامتی کا گھر یعنی یہاں کے تو ہر کھیت کو، ہر نعمت کو، ہر دولت کو، ہر وقار کو، ہر ایجاد کو یہ خطرہ لاحق ہے کہ خدا کا حکم کب آ جائے اور وہ صورتحال پیدا ہو جائے۔ یہ سلامتی کا گھر نہیں ہے دنیا، یہ امتحان گاہ ہے، اور اس میں ہر لحظے اللہ کا یہ حکم گویا تمہارے سروں کے اوپر منڈلا رہا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تمہیں کس جانب دعوت دے رہا ہے؟ اس دنیا کی زندگی کے مقابل میں سلامتی کے گھر کی طرف، یعنی جنت کی طرف۔ تو میں نے لکھا ہے جس کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ وہاں نہ ماضی کے پچھتاوے ہوں گے، نہ مستقبل کے اندیشے، وہ سراسر سلامتی ہوگی۔ سلامتی کا مطلب یہاں یہ ہے، لوگو تم اس زندگی کے فریب میں مبتلا ہو اور اللہ تمہیں سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے۔ اور پھر وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، اور اس کے لیے جس کو چاہتا ہے اپنے قانون کے مطابق سیدھی راہ دکھا دیتا ہے۔ یعنی یہاں پھر بتا دیا کہ اللہ ہی کی توفیق ہوتی ہے کہ وہ ہاتھ پکڑتا ہے، اس غفلت سے نکالتا ہے، اس کی اصل حقیقت پر متوجہ کرتا ہے، تمہیں تمہارے انجام کے بارے میں خبردار کرتا ہے، اور پھر اگر تمہاری فطرت صحیح ہے اور تم نے خدا کے نور کی قدر کی ہے تو ہاتھ سے پکڑ کر تمہیں صحیح راستے پر چلا دیتا ہے۔ تو یہ اللہ ہی کرتا ہے، لیکن اس کے شرائط ہیں، یعنی یہاں ہدایت بھی اللہ ہی دیتا ہے اور گمراہی کے گڑھے میں بھی اللہ ہی گراتا ہے۔ لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے ہاتھ پکڑا اور پکڑ کے کہیں ڈال دیا، نہیں، اس کے شرائط ہیں۔ اگر تم نے اللہ کی ہدایت کی قدر کی ہے تو وہ پھر کہیں پھسلنے لگو گے تو ہاتھ پکڑ کر وہاں سے نکالے گا، اور اگر قدر نہیں کی، سرکشی اختیار کی ہے، یہ سرکشی باطن میں ہے یا ظاہر میں ہے، تو پھر بھی نتیجہ نکلے گا، اور وہ یہ کہ مہلت ملے گی، اس کے بعد اسی گڑھے میں دھکیل دیے جاؤ گے جدھر تم جانا چاہ رہے ہو۔ تو اپنے قانون کے مطابق میں نے اس پر لکھا ہے، یعنی اس قانون کے مطابق، کیا قانون ہے؟ جو سیدھی راہ کے سچے طالب ہوں وہ اس کے مستحق ہیں کہ اللہ انہیں سیدھی راہ دکھائے۔ یعنی وہ شرط کیا ہے؟ آدمی سچا طالب بن کر رہے۔ اسی چیز کو میں کئی مرتبہ توجہ دلاتا ہوں کہ مہد سے لحد تک، شعور کی عمر کو پہنچنے سے لے کر زندگی کے آخری مرحلے تک آدمی کو کبھی اس ابرام میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ علم یا عمل میں فی الواقع عالم ہو گیا ہے یا عامل ہو گیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی ایک طالب ہے، طالب علم کا ہے تو طالب، اور عمل کا ہے تو اللہ سے توفیق کا طالب کہ وہ اس علم کو صحیح اصولوں پر عمل میں بدلنے کے لیے میری دستگیری کرے، مجھے پکڑ کر وہاں تک پہنچائے۔ تو یہ اللہ کا ہدایت اور ضلالت کا قانون ہے، گمراہی اور رہنمائی کا قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے سیدھی راہ پر لے جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ واللہ یدعو الی دار السلام، تم اس زندگی کے فریب میں مبتلا ہو، جس کی پیچھے مثال بیان ہوئی ہے، یعنی جس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کب کس چیز کی اجل آ جائے، کچھ نہیں کہا جا سکتا، اور وہاں کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، اور اللہ تمہیں سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے، اور اس کے لیے جس کو چاہتا ہے اپنے قانون کے مطابق سیدھی راہ دکھا دیتا ہے۔ للذین احسنوا الحسنی و زیادہ، پھر جن لوگوں نے بھلائی کی ہے ان کے لیے بھلائی ہے، کیا کہنے، اور اس پر مزید بھی، یعنی جو میں نے دینے کے وعدے کر رکھے ہوئے ہیں وہ تو ہیں ہی، اور اس پر مزید بھی۔ اس زیادہ میں معلوم ہوتا ہے کہ زمین و آسمان سمو دیے ہیں۔ للذین احسنوا الحسنی و زیادہ، پھر جن لوگوں نے بھلائی کی ہے ان کے لیے بھلائی ہے اور اس پر مزید بھی۔ ولا یرحق وجوہہم قتر ولا ذلہ اولئک اصحاب الجنۃ ہم فیہا خالدون، ان کے چہروں پر نہ سیاہی چھائے گی نہ ذلت،
وہی جنت کے لوگ ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال عبداللہ بن عباس لما خرجت الحروریہ اجتمعوا فی دار وهم 6000 اتیت علی فقلت یا امیر المومنین ابرد بالظہر لعلی آتی ہؤلاء القوم فاکلمهم قال انی اخاف علیک قلت کلا قال ابن عباس فخرجت الیہم ولبست احسن ما یکون من حلل الیمن قال ابو زمیل کان ابن عباس جمیلا جہیرا قال ابن عباس فاتیتهم وهم مجتمعون فی دارهم قائلون فسلمت علیہم فقالوا مرحبا بک یا ابن عباس فما هذه الحلہ قال قلت ما تعیبون علی لقد رأیت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن ما یکون من الحلل ونزلت کل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق۔ یہ وہی باب ہے جس میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اس دنیا کی زینتوں کے بارے میں ہمارے دین نے ہمیں کیا رویہ بتایا ہے۔ اس میں چونکہ واقعات بیان ہوتے ہیں، یعنی روایت ایسا تو نہیں ہے کہ کسی موضوع کو سامنے رکھ کر کوئی مقالہ لکھا جا رہا ہے یا بات ہو رہی ہے، اللہ کے پیغمبر کی زندگی کے واقعات یا صحابہ کرام کے واقعات وہ بیان ہوتے ہیں۔ تو یہ روایت مستدرک حاکم سے لی گئی ہے، اس کا رقم ہے 2656۔ ترجمہ یہ ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جب حروریہ نے خروج کیا، اس سے خوارج مراد ہوتے ہیں۔ یہ معلوم ہے کہ سب سے پہلے جو ہمارے ہاں ایک غیر معمولی صورتحال پیدا کر دینے والا فرقہ نمودار ہوا، وہ خوارج کا فرقہ تھا، اور صحابہ کے دور میں پیدا ہوا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے انہوں نے بغاوت کی۔ اس سے خوارج مراد ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف بغاوت کے موقع پر، یعنی جب یہ ابتدا ہوئی، پہلے تو سیدنا علی کے لشکر کا حصہ تھے، ان کے ساتھ ہو کر لڑ رہے تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف بغاوت کے موقع پر وہ پہلی مرتبہ کوفے کے قریب ایک بستی حرورہ میں جمع ہوئے تھے۔ جب انہوں نے علیحدگی اختیار کی، بغاوت کی، تو ظاہر ہے کہ بغاوت تو اندر ہی اندر پھیلتی ہے، لیکن پھر کسی جگہ جمع ہو کر گویا ایک جتھا بن جاتا ہے۔ تو پہلی مرتبہ جب یہ جمع ہوئے تو یہ کوفہ کے قریب ایک بستی ہے حرورہ، تو اس لیے ان کو حروریہ بھی کہتے ہیں، اس بستی کی وجہ سے۔ خوارج تو خیر عام ہے اور لوگ جانتے ہی ہیں اس کو۔ جب حروریہ نے خروج کیا تو وہ سب ایک احاطے میں جمع تھے۔ ان کی تعداد اس وقت 6000 تھی، یعنی کافی بڑی تعداد تھی ان لوگوں کی۔ ان کے بعض دینی مباحث میں بھی کچھ اپنے خیالات تھے، سیاسی معاملات میں بھی اپنا ایک زاویہ نظر تھا۔ وہ ایک دن میں پیدا نہیں ہوا، بحثیں ہو رہی تھیں، کچھ سوالات کر رہے تھے، پھر آہستہ آہستہ گویا ایک نظام فکر بن جاتا ہے، وہ بن گیا، اور اس میں کچھ قائدین بھی پیدا ہوتے ہیں۔ تو پھر یہ الگ ہو گئے اور انہوں نے اپنا لشکر بنا لیا، اور سیاسی لحاظ سے بالکل انارکس تھے، یعنی اس کے قائل ہی نہیں تھے کہ کوئی نظم اجتماعی بھی ہونا چاہیے۔ زیادہ تر جس چیز کے اوپر یہ حملہ آور ہوئے، ایک طرف سنت تھی اور دوسری جانب نظم اجتماعی، یعنی قرآن مجید سے استدلال کرتے، جو عام سنت ہے اس کے بارے میں تو خیر عمل پیرا تھے، نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، اور غیر معمولی طریقے پر زاہد تھے، بہت متکشف قسم کے زاہدین تھے۔ اس سے قطع نظر جو عام روایات ہیں، جن کو ہمارے ہاں علی سبیل التغلیب سنت کہہ لیا جاتا ہے، اس کے معاملے میں ان کا نقطہ نظر یہی تھا کہ ان سے قرآن مجید پر کوئی چیز اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ اس وقت میں اس پر نہیں گفتگو کر رہا کہ ان کا مسلک کیا تھا اور وہ کیا کہتے تھے اور کیا نہیں، میں اس پر ایک بڑی تفصیلی گفتگو کر چکا ہوں، اس کو لوگ سن سکتے ہیں۔ اس وقت جو بتانا پیش نظر ہے وہ یہ ہے کہ یہی ہے کہ جن کے مقابل میں
پھر مسلمانوں کے سواد اعظم نے یا جو زیادہ لوگ تھے انہوں نے اپنے لیے اہل السنہ والجماعہ کا لقب اختیار کیا انہی کے مقابل میں کہ ہم تو سنت کو بھی مانیں گے اور نظم اجتماعی میں بھی رہیں گے، ہم انارکسٹ نہیں ہیں، یہ مطلب تھا اس کا۔ تو ان کی تعداد اس وقت 6000 تھی۔ میں علی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا۔ کون آیا؟ یعنی حضرت عبداللہ بن عباس۔ یہ معلوم ہے کہ وہ ایک بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، قرآن مجید کے بڑے مفسرین میں سے ہیں، علماء صحابہ میں سے۔ میں علی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور آپ سے عرض کیا، امیر المومنین ظہر کی نماز ذرا ٹھنڈے وقت میں پڑھ لیجئے گا تاکہ میں ان لوگوں کے پاس جاؤں اور ان سے بات کروں۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت ذرا ابھی نصف النہاری کا وقت ہے اور یہ معلوم ہو گیا ہے کہ ان لوگوں نے اپنی الگ جمعیت بنا لی، یہ قریبی تھے، انہوں نے پڑاؤ کیا ہوا تھا، تو ظہر کی نماز ذرا آپ ٹھنڈی کر لیجئے۔ ویسے بھی حضور نے یہی فرمایا ہے گرمی ہو تو ظہر کی نماز ٹھنڈی کر کے ہی پڑھنی چاہیے، اس وقت تک میں واپس آ جاؤں گا۔ مطلب ان کا یہ ہے کہ نماز کا وقت ایسا نہ ہو کہ میں جاؤں اور یہاں پہ جماعت کھڑی ہو جائے۔ ظہر کی نماز ذرا ٹھنڈے وقت میں پڑھ لیجئے گا تاکہ میں ان لوگوں کے پاس جاؤں اور ان سے بات کروں۔ آپ نے فرمایا مجھے اندیشہ ہے کہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچے۔ بغاوت کیے ہوئے تھے، تلواریں نکلی ہوئی تھیں، تو انہوں نے کہا کہ تم تنہا جا رہے ہو، مجھے اندیشہ ہے کہ یہ لوگ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچائیں۔ میں نے کہا ہرگز نہیں۔ ابن عباس کا بیان ہے، ان کا نہیں کہ کوئی اندیشے کی بات نہیں، نہیں پہنچائیں گے۔ ابن عباس کا بیان ہے کہ وہاں سے نکل کر میں ان کی طرف گیا تو میں نے یمن کا بہترین لباس پہنا ہوا تھا۔ یمن سے ہی زیادہ تر اعلیٰ درجے کے کپڑے آتے ہیں، تو بہترین لباس پہنا ہوا تھا۔ ابو زمیل کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بڑے خوبصورت اور وجیح آدمی تھے، یعنی لباس بھی بہت عمدہ پہنا ہوا تھا، اور یہ بھی یعنی وہ باقاعدہ جس طرح کہ آپ جاتے ہیں مذاکرات کے لیے تیاری کر کے گئے، لیکن ایک اور حکمت بھی اس میں مقصود تھی، وہ آگے واضح ہو جائے گی۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ چنانچہ میں ان کے پاس پہنچا تو وہ اپنے اس احاطے میں جمع ہو کر قیلولہ کر رہے تھے، دوپہر کا وقت تھا، تو کچھ آرام فرما رہے تھے سب لوگ بغاوت کرنے کے بعد۔ میں نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے میرا خیر مقدم کیا، چونکہ زاہد متکشف تھے، ان کا مزاج کم و بیش وہی تھا، یعنی سر بھی گھٹائے ہوئے ہیں اور شلواریں بھی بہت اوپر کھینچی ہوئی ہیں، اور بس کیا عرض کروں میں، آج کے زمانے میں بھی آپ اس طرح کی صورتیں دیکھ سکتے ہیں، ایسا ہی کچھ مزاج تھا۔ تو سلام کیا تو انہوں نے خیر مقدم تو کیا، لیکن یہ ہے کہ بٹھانے سے بھی پہلے چھوٹتے ہی پوچھا یہ شاندار لباس کیا کہنے ہیں، یعنی آپ تو بہت بن ٹھن کر آئے ہیں، بڑی زینت کر کے آئے ہیں، یہ ہوتے ہیں ایمان والوں کے لباس۔ میں نے کہا مجھ پر کیا تان کر رہے ہو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین سے بہترین لباس پہنے ہوئے دیکھا ہے، اور قرآن میں بھی نازل ہو چکا ہے کہ ان سے پوچھو اے پیغمبر اللہ کی اس زینت کو کس نے حرام کر دیا جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی تھی، اور کھانے کی پاکیزہ چیزوں کو کس نے ممنوع ٹھہرایا۔ یعنی یہی آیت سورہ اعراف کی پڑھی انہوں نے، اور یہ بتایا کہ صحیح رویہ یہی ہے۔ تو گویا انہوں نے ان کے پورے دینی تصور کی غلطی واضح کرنے کے لیے یہ اہتمام کیا، اور یہ تو پہلے ہی واضح کر دی، اس کے بعد پھر آگے کیا ہوا، ان مذاکرات میں نوبت کہاں تک پہنچی، وہ ظاہر ہے کہ یہاں کا موضوع نہیں ہے، یہاں تو بتانا یہ مقصود ہے کہ صحابہ کرام بہت اچھی طرح جانتے تھے کہ ہمارے اس دین میں زہد کا، تکشف کا، تبتل اللہ کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کی زینتوں کو آدمی اپنے اوپر حرام ٹھہرا لے۔ ہمارے دین کا مزاج یہی ہے کہ فضول خرچی نہیں ہوگی، اسراف نہیں ہوگا، گرد و پیش میں جو مستحق ہیں ان کی ضرورتوں سے انسان بے تعلق نہیں ہوگا، لیکن اللہ نے اگر کوئی نعمت دی ہے تو وہ نعمت وہ استعمال کرے گا، لباس کی صورت میں بھی، گھروں میں بھی، دوسرے معاملات میں بھی۔ لہٰذا زینت کی سب چیزیں قرآن مجید نے واضح کر دیا ہے کہ یہ اہل ایمان کے لیے پیدا کی گئی ہیں، اور ان سے وہ پورا فائدہ اٹھانے کا حق رکھتے ہیں، بس وہی بات کہ نہ اسراف ہونا چاہیے نہ تبذیر ہونی چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آج بھی ہماری سوالوں کی نشست نہیں ہوگی، انشاءاللہ اگلے ہفتے سے کوشش کریں گے کہ بحال ہو جائے۔